السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ سب کو کلیئر کر دینا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایپیسوڈ لانگ کیوں نہیں ہے۔ ایپیسوڈ اتنی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈ ہو جاتی ہے۔ سیریسلی مجھے یہ آپ لوگوں کی محبت دیکھ بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میں کتنی بڑی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو لکھ کر دوں کہ آپ لوگوں کی ٹمی فل ہو جائے کہ ہاں آج والی ایپیسوڈ ٹھیک تھی، مطلب ہمارا پیٹ بھر چکا ہے، اب کل والی ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ نہیں مطلب کیا کتنی ایپیسوڈ لکھوں میں؟ سردیوں کے دن ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے دن ہو گئے ہیں، باقی کام بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اسے زیادہ ٹائم دینے لگی ہوں ایپیسوڈ کو۔ کمپلیٹ پیجز ہوتے ہیں، کمپلیٹ وائس اوور کا ٹائم ہوتا ہے، پھر بھی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ اب مجھے اس چیز کا سلوشن آپ لوگ دیں گے کہ میں اس کو لانگ کس طرح سے کروں، کیونکہ ٹائم تو میں پہلے سے اور زیادہ دینے لگی ہوں، کیونکہ موبائل ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو مجھے ایک ایک سیکنڈ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی یہ دن چھوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی 2-3 مہینوں کی بات ہے پہلے کی، کہ اذان جو ہے وہ 9 سوا 9 تک ہوتی تھی، اور اب وہی عشاء کی اذان 7:10 پہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ دن کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو اب اسٹڈی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ناول کو تو میں دے ہی رہی ہوتی ہوں۔ سیریسلی میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں اتنی بڑی ایپیسوڈ لکھ کے، پھر اس کو میں وائس اوور کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بیٹھ کے جب میں اس کو لکھ رہی ہوتی ہوں نا، میری کمر اکڑ جاتی ہے سیریسلی۔ تو بھائی آپ لوگ دیکھیں صحیح کہ رائٹر اپنا پورا ٹائم دے رہی ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ مجھے خود سولوشن دے سکتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ کس طرح سے دوں، ٹھیک ہے؟ کس طرح سے وہ ٹائم مینیج کروں۔ اب ڈیلی ایپیسوڈ مل رہی ہے تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی کلیئر کی تھی کہ جو رائٹر آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے رہا ہے تو اس کے لیے مطلب تھوڑا بھی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی ہم لوگوں کو مل رہی ہے یہ ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، کہ تھرل سین کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ہم لوگ پاشا کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر پلیٹ فارم کے اپنے رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پالیسی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے مزے کے لیے اگر ہم لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کا نقصان تو ہوگا نا۔ دیٹس وائی اب میں بہت زیادہ احتیاط کر رہی ہوں۔ وہ والا سین بھی میں نے نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں یہاں دوں گی بھی نہیں۔ اب آپ لوگ پاشا کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اب پاشا کو لے کے آئیں یہ وہ۔ تو آپ نے اگر سیزن 1 پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر تقریباً اس کا تھرل، اس کا جو سویگ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو صرف ہم وہی رکھتے ہیں تو فیملی سین ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ یہی صرف ان کو انجوائے کریں گے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں زیادہ فوکس فیملی سین کے اوپر کرنی چاہیے جو ریالٹی سے بھی کچھ ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو کچھ ملے گا۔ اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، ہم جسٹ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صرف پاشا کو لے کے آئیں۔ میں لے کے آؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اور میں نے کہا ہے کہ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، ہم سب کی ہے، تو اس میں ہم سب کی رائے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی پاشا کے سویگ ٹھیک ہے اور فیملی سینز ٹھیک ہے جس سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ نا فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ زندگی سے میرا نا یقین اٹھ چکا ہے، یہ فقط چند سانسوں کا کھیل ہے، ٹھیک ہے؟ کب آپ کی سانسیں بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے فیملی سے دور ہو جائیں، نہیں پتہ چلتا یار، موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی چیزیں سیکھنی چاہیے کہ ہمیں انجوائے کیسے کرنا چاہیے، رشتوں میں احساس کیسے لے کر آنا چاہیے۔ تو مجھے بتائیں کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں یا غلط سوچ رہی ہوں۔ آپ لوگ ضرور رائے دیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاشا کو لے کے آئیں تو میں ضرور لے کے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ باقی آج والی ایپیسوڈ فل مستی والی ہے، پڑھ کے آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس کو۔ اسے رہ کر اپنے حبی کی فکر ستا رہے تھے، وہ کہیں پھر سے دکھی نہ ہو جائے۔ اگر وہ دکھی ہوتا تو باقی 3 اس کے بھائی بہن چاہ کر بھی خوش نہ ہو پاتے۔ وہ سب سے چھوٹا ضرور تھا، لیکن سب کو جوڑ کر ایک مالا میں پرو کر رکھنے والی کڑی تھا۔
اس کے بغیر یہ چاروں ایک سمندر کے ہی چار کنارے تھے۔ زالے کتنی معصومیت سے یہاں وہاں اپنے بابا کو اپنی مٹر سی آنکھوں سے ڈھونڈنے لگی۔ جب داراب نے مسکرا کر آگے کو جھکتے زالے کو نرمی سے اپنی گود میں اٹھا لیا، وہ ننھی سی کلی جیسے ڈر کر سہم سی گئی تھی، بس ٹکٹکی باندھے داراب کو اور باقی دو کو دیکھنے لگے۔ یہ رہے آپ کے بابا۔ داراب نے جان بوجھ کر زریاب کی جانب اشارہ کیا، جن کی آنکھوں کا رنگ زحال کی آنکھوں سے بالکل میچ کرتا تھا۔ وہی کشش، وہی سحر۔ زالے نے ٹکر ٹکر زریاب کو دیکھا۔ جب اسے سمجھ آئی کہ یہ تو اس کے بابا نہیں ہے تو فوراً سے اپنی ماں کی طرح ہونٹ گول کر گئی۔ نہ می بابا نہ۔ اتنی کیوٹنس، اتنی کہ دل چاہا اسے ایسے ہی کھا جائے۔ وہ ایک تو گول گپا سی، اپنے ماں باپ کی طرح گوری چٹی سی، گرے مٹر سی چائنیز آنکھیں، گال کیوٹ انداز میں لٹکے ہوئے، اور سر پر دو کھجور کی پونیاں کیے۔ نہیں، یہ ہیں آپ کے بابا، دیکھو ان کی آنکھیں۔ داراب کی بات پر زریاب نے کن محبت بھری نگاہوں سے اس معصوم کو دیکھا۔ باپ کا بھائی بھی باپ جیسا ہی درجہ رکھتا ہے۔ اس رشتے میں ملی محبت زریاب کو ان بچوں میں بخوبی محسوس ہوتی تھی۔ نہ می بابا نہ۔ اب وہ رونے والی تھی۔ مٹر سی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ یہ دیکھ زریاب، داراب اور گل دنگ رہ گئے۔ اتنی ننھی سی تھی اور کتنی معصومیت سے بول رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے چھپے زحال کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا، ساتھ میں ہنسی بھی، کیونکہ وہ جانتا تھا زالے کی جگہ زامل ہوتا اور اسے یہ کہا جاتا تو وہ سیدھا دہشت گردی پر اتر آتا اور ایسے اپنی بات منواتا کہ سامنے والا ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اپنے کان پکڑتا۔ زحال دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا اور زالے کے پیچھے بیٹھ کر اس کے چھوٹے سے کندھے کے قریب اپنا چہرہ لے کر گیا۔ زالے کو کچھ سیکنڈز لگے تھے کہ وہ بابا بابا کرتی پیچھے مڑ کر زحال کو دیکھنے لگی اور تیزی سے اس کی گود میں چڑھ کر اس کے کندھے سے لپٹ گئی، ایسے جیسے باپ کے کندھے سے لگتے وہ پوری دنیا سے چھپ گئی ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ داراب کے منہ سے یہ بیک وقت نکلتے زریاب اور گل بے ساختہ ہنس دیے۔ وہ تینوں خوش اور حیران ایک ساتھ ہوئے تھے، کیسے ایک چھوٹی سی بچی نے بنا باپ کی آواز کے صرف اس کی آہٹ سے
اسے پہچان لیا تھا۔ یہ رہے میرے بیٹے کے بابا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ زالے کی پیٹھ مسلتے اسے اپنی موجودگی کا احساس کروانے لگا۔ واہ شاید یو ناٹ بابا، انہوں نے بولا۔ بابا نہیں ہے۔ اپنی معصومیت سے وہ اپنے باپ کو دارا بابا کی شکایت لگانے لگی، جس پر زحال کا زندگی سے بھرپور قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تین بھی اسی طرح جاندار قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ دارا بابا نے یہ کہا، اب ان کو کون سی پنشمنٹ دے گا میرا بیٹا؟ زالے سچ میں زحال کو دیکھتی پنشمنٹ سوچنے لگی تھی۔ باہ ہپ نہ ڈنڈی بابا، ہپ نہیں کرنا گندا ہوتا ہے۔ وہ پنشمنٹ کے بجائے اپنے باپ کو سمجھداری سے سمجھاتی سب کو ایک ساتھ حیران کر گئی۔ داراب کو اس کیوٹ سی بچی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جیسے اسے اس میں اپنی بیٹی کا احساس محسوس ہوا تھا۔ وہ ہاتھ مسل کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ پہلے تو میں اس کے یہ پھولے ہوئے کیوٹ سے گال کھانے، ادھر لاؤ۔ اس کے مستی میں چیخنے پہ زالے جلدی سے، جو پہلے سے اپنے باپ کی گود میں تھی اور بھی اس کی آغوش میں چھپ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ سکون بھرے لمحات کچھ ہی وقت کے تھے، جب تک وہ افلاطون اس کمرے میں نہیں آ گیا تھا۔ وہ بجلی کی سی رفتار سے اندر آتا، بیڈ کے سائیڈ رکھی خاص اپنے لیے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھتا، سیدھا چھپاک سے زحال کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ گل کو دیکھا، نہ زریاب داراب کو۔ باہ می سپر مین ہے نا بابا، میں سپر مین ہوں نا؟ اس کے اس سوال پر زحال نے مڑ کر بظاہر دروازہ گھورا، لیکن گھورنا اسے چاہتا تھا جس نے اس مکھیوں کے جھنڈ میں یہ کہہ کر ہاتھ ڈال دیا تھا کہ وہ سپرمین نہیں ہے، اور یہ کام سوائے اس کی بڑی بگڑی اولاد کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ زحال نے بجائے اس کو جواب دینے کے سیدھا برلاس کو ہی آواز لگا دی۔ برلاس، تم باز نہیں آؤ گے؟ اس کے بلند آواز میں ڈپٹنے پر باہر پھنس کر ہنستے ہوئے برلاس نے ذرا سا جھک کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ساتھ اس کے سامنے کیوٹ انداز میں الٹی پلٹی مار کر بیٹھے ضامر کو۔ یہاں آؤ۔ زحال اس کو شیشے میں دیکھ چکا تھا۔ ماریں گے تو نہیں؟ وہ باہر کھڑا پہلے کنفرم کرنے لگا۔ نہیں بیٹا، تمہیں پیار کروں گا، بس ادھر آؤ ایک بار۔ یہ تم تیلی لگانے سے باز نہیں آؤ گے؟ اس کے سوال پر برلاس جھٹ سے پیچھے سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہی تو لاڈ دکھا کر وہ ہر بار اپنے باپ سے
بچ جاتا تھا۔ میں نے بس یہ بولا کہ سپر مین ہوا میں اڑتا ہے، تمہاری طرح زمین پر نہیں رینگتا۔ یہ اسی میں میری شکایت لے کر آ گیا۔ ساتھ اپنے چھوٹے ورژن کو گھور کر دیکھا، جو بدلے میں آبرو سکیڑے، اپنا نچلا ہونٹ اپنے خرگوش جیسے 2 دانتوں میں دبا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واہ می! وہ ہونٹ گول کرتا، ہاتھ کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑاتا، یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی اڑ سکتا ہے نا۔ اس کے آدھی بات منہ سے اور آدھی بات اشاروں میں بتانے پر کمرے میں موجود تقریباً سب ہی ہنس پڑے تھے، سوائے زحال کے، جو جانتا تھا یہ معاملہ اس کے بیٹے کے لیے کتنا سیریس ہے۔ ہوا میں ڈونکی بھی اڑتے ہیں، میرا بیٹا تو ڈونکی نہیں ہے نا؟ یہاں اس کی بات پر دارا بیڈ پر لیٹ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا۔ برلاس بھی زحال کے پیچھے بیٹھا پھنس پھنس کر ہنستا ہوا لال ہو گیا تھا۔ زامل نے تابع دار بچوں کی طرح سر تیزی سے نہ میں ہلایا۔ اب بس! اس کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ ڈونکی ہوا میں اڑتا ہے، تو اب بس وہی اڑتا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال اس بات کو بدل کر دکھا دے، زامل افندی اسے خود پاگل خانے چھوڑ کر آئے گا۔ زامل کو اسی وقت اپنی گل بھی ہنستی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر گرتا پڑتا بیڈ کے نرم میٹرس پر چلتے ہوئے اس تک گیا اور جا کر اس کے گال پر ایک کسی دے دی۔ دل می ہوش گل، میں کٹی ہوں۔ وہ کیوں ہنسی بھلا زامل کی بات پر؟ اب وہ تو روٹھے گا نا۔ زحال اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ چہرہ دوسری جانب موڑ کر اپنی زور سے امڈ کر آنے والی ہنسی کو واپس اندر دھکیلتا سیریس ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اوئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ضریاب نے جان بوجھ کر اسے اور بلوانے کے لیے ہلکا سا گھورا۔ یہ بچہ خود میں ایک کشش سی رکھتا تھا، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتے ہی رہنے کا متمنی رہتا، سننے والا بس سنتا ہی رہتا۔ تیشی کسی وہ آنکھیں پٹ پٹاتا چھپاک سے اپنے باپ کے بازو میں گھس گیا۔ اس کے ٹھوس بائسیپس اب اس کے بچوں کے چھپنے میں کام آتے تھے، ایسے جیسے اس نے جم ہی ان کے لیے کی تھی۔ باپ بننا آسان نہیں ہوتا، ہنسی روکنی پڑتی ہے۔ زحال اب بھی نہایت سنجیدگی سے داراب کو خبردار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر داراب کی ہنسی دھیرے سے مدھم ہونے لگی۔ کہتے تھے اس نے ان سب میں کیا کھویا، تو اس نے اپنا احساس کرنے والا ہم سفر کھو دیا تھا۔ کوئی جتنا مرضی ٹوٹا، لیکن ضریاب اور زحال اس معاملے میں خوش نصیب نکل آئے تھے، جن کے پاس احساس کرنے والی
ان کی شریک حیات تھی، لیکن داراب اور زی کا بگڑا بچہ، ادھر آؤ مڑا، تم ہم کو ناراض لگتے۔ زریاب کی نظر جوں ہی برلاس پر پڑی، اس کے چہرے پر سب افندیز کے لیے ذرا سی خفگی نظر آئی۔ اس نے مڑ کر برلاس کو دیکھا اور پلکیں جھپکاتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ برلاس فوراً سے جھجکتا ہوا بیڈ کے گرد گھوم کر زریاب کے پاس آیا۔ جب انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر دھڑام سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم کیوں تنگ کرتے ہمارے زی کو؟ گل پھر اسے اتنی ہی محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے برلاس جب آیا تھا ایسے ہی سنجیدہ ہو کر آیا تھا، لیکن پھر بھی شرارتوں کا ٹیگ اس کے ماتھے پر اسے لگا صاف نظر آ جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے مڑا۔ برلاس نے ان کے ہی پشتون لہجے میں دبک کر جواب دیا، جس پر زریاب کا زوردار قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ وہ برلاس کو اپنے ساتھ لگائے کتنی ہی دیر ہنستے رہے۔ زندگی کیا ہوتی ہے یہ آج کوئی پاشا ولا میں آ کر دیکھتا۔ زرتشم نوشیروال ایک ایک سانس پر اس وقت زندگی کو جی رہی تھی۔ تب ہی زحال کی نظر داراب پر پڑی، جو زامل زالے کے ننھے ہاتھوں کو چھوتا جیسے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ زندگی کو جس موڑ پر لے جائیں گے وہ اسی موڑ پر دوڑنے لگے گی۔ وہ دونوں اس وقت بیک یارڈ میں دھیمے قدموں سے ٹہل رہے تھے۔ زحال داراب کو لے کر یہاں آ گیا تھا جہاں اس وقت گہری خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں ایسا سکون تھا جو رگ رگ میں اتر کر روح میں رچ بس جائے۔ اور جب زندگی ہی میرے ہاتھ میں نہ ہو تو؟ وہ زحال کو دیکھتے کس قرب سے بولا تھا۔ زحال کو اس پر ترس آتا محسوس ہوا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، ایک بار کوشش تو کریں۔ اس کی بات پر داراب اسے دیکھنے کے بجائے رخ ہی موڑ گیا۔ لالا، صرف کوشش۔ وہ جو سمجھ رہا تھا ویسا کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس وقت کتنے رشتوں میں پھنس چکا تھا، کتنے وعدے اسے گھیر چکے تھے۔ لالا، وہ بری نہیں ہے، اسے بھی حالات نے برا بنا دیا تھا۔ آپ ایک بار اسے موقع کیسے دوں؟ موقع؟ ہاں، مورے نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ بنے، اس سے میری اولاد ہو۔ وہ زحال کی بات کاٹتے جذبات میں آ کر وہ بات بول گیا جو جب سے اس کے اندر زبردستی وہ دبا رہا تھا۔ زحال کو گھن دیکھ اسے یکدم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے تھے۔ لان میں موجود رنگ برنگی چڑیوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کی سنگینی کو توڑا۔
وہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھے، آدھی ٹانگیں پانی میں ڈبوئے شل ساکت تھے۔ تو آپ اس وعدے کو نبھا رہے ہیں؟ وہ خود ہی مبہم سا طنزیہ ہنسا۔ بیوی کے ہوتے ہوئے ایک ہی کمرے میں وہ اب تک اس سے دوری بنا رہا تھا۔ ایک طرح سے یہ خود کے وجود کا ایک حصہ مار دینا تھا۔ مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ داراب کے رخا سا پن دیکھتے ذیحال کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر گہری سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں؟ پھر اس کا پتہ آج رات کو چل جائے گا۔ ذرا ایک بار اسے بیوی کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اندر چلیں کہہ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن داراب جیسے کچھ پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اندر آتے ہی لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک شور سا ذیحال کی سماعتوں میں گونجنے لگا۔ یہ شور سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ دھیرے سے لاؤنج میں آیا، جہاں اس وقت سب لوگ آپس میں بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ گل بھی ان سب کے بیچ ہی موجود تھی۔ سیما اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے نم آنکھوں سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ آج یہ صرف اس کی نند نہیں تھی، بلکہ اس کے خان کو ملی پھر سے ایک نئی زندگی تھی۔ مہرام اور مہروز دریاب کے دونوں اطراف بیٹھی ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جو اب اپنا بخار تک بھی نظر انداز کر رہے تھے۔ تم سب حویلی چلو نا۔ ان کی بات پر مشی، کومل اور آئرہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ جان ذرا حویلی میں بھی بھر جائے گی۔ وہ کتنی آس لیے لہجے میں بول رہے تھے۔ سیما اب جانتی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ واقعی پاشا کی فیملی کے ساتھ مل کر سب کو زندگی لگ رہی تھی۔ واہ می دادا، بابا میں دادا کے پاس جاؤں؟ وہ ایک بار حویلی گیا تھا اور ایک بار داجی یہاں آئے تھے، اور اسے ان دو بار میں ہی اپنے دادا کا پتہ چل گیا تھا۔ سب لوگ اس کی بات پر محبت سے اسے دیکھنے لگے۔ ذیحال نے ایک نظر وہاں یہاں دیکھا۔ اسے اس منظر میں تھوڑی کمی دکھائی دی۔ وہ کچھ متجسس سا ہوتے سب کی نظروں سے بچ کر کچن میں آیا، جہاں سے پہلے ہی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سب کے لیے چائے اور گرما گرم کباب تل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ماہر شیف بن رہی تھی۔ جمل نے جوں ہی ایک کباب اٹھا کر فرائی پین میں ڈالا، اسے اپنی بیلی پر کچھ انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن وہ چیخنے کے بجائے مسکرا کر اپنے کندھے پر ٹکے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ
اتنا کام کر کر تھک نہیں جاتا؟ زحال اس کے گال کو چومتے محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، جب خوشی اتنی ہو تو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ خوشی سے واقعی اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے تمہاری بات مانی، اب مجھے کیا ملے گا؟ وہ کسی معصوم بچے کی طرح لاڈ سے اپنا انعام مانگنے لگا۔ جمل کو اس کے اس انداز پر ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ یہ ملے گا۔ اس سے پہلے زحال خود کوئی بے باک سی فرمائش کرتا، جمل نے ہلکا گرم کباب کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ گرم گرم کباب ہونٹوں سے لگتے وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ اور چاہیے؟ اس کی یہ حالت دیکھ جمل کو ہنسی آنے لگی۔ زحال نے بجائے وہ ٹکڑا نکالنے کے اس کی ہنسی دیکھ دھیرے سے اپنے منہ میں لے لیا اور کھنجان لٹاتی نظروں سے اپنی چلبلی سی بیوی کو دیکھنے لگا۔ جمل ہنستی ہوئی واپس سے اپنے کام میں لگنے ہی لگی تھی جب اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زحال نے اسے ایک جھٹکے میں اٹھا کر سلیب پر بٹھا لیا۔ حبیب، کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ وہ کسی کے آ جانے کے ڈر سے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ بڑی شرارتیں سوچ رہی ہیں، ہے نا؟ اب کرو کوئی شرارت۔ وہ قریب آتے اس کے دونوں اطراف اپنی ہتھیلیاں جما گیا۔ میں نے مذاق کیا تھا حبیب، کوئی آ جائے گا۔ سب ہیں۔ وہ آگے بھی کچھ بول ہی رہی تھی جب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے جوڑ کر اسے چپ کروا گیا۔ اس کی شدت پر جمل تڑپ کر اس کی شرٹ مٹھی میں زور سے جکڑ گئی۔ وہ پوری طرح سے اپنا حق اس کے پنکھڑی سے لبوں سے چھین کر پیچھے ہٹا اور جمل کا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھے سب نے یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اب کوئی جان بوجھ کر یہاں آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ جانتا ہے میں اس کا پھر کیا حال کروں گا؟ اس کی بات پر جمل نے آنکھیں چھوٹی کر کر اسے گھور کر دیکھا۔ زحال پھر سے اس کے لبوں کو چھونے کی کوشش میں تھا جب جمل نے چپکے سے اس بار اصلی والا گرم گرم کباب اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ اگر ابھی یہاں سے نہ گئے تو میں آپ کا یہ حال کر دوں گی۔ وہ فل لڑاکا بیویوں کی طرح اسے انگلی دکھا کر بولی۔ زحال نے ایک نظر اس کی انگلی کو دیکھا اور دھیرے سے اسے چوم کر جمل کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ پاشا بے کو یہ انگلی دکھانے کی ہمت بھی صرف جمل فہد خانزادہ ہی کر سکتی تھی۔ اسی وقت ضالع بھی وہیں آتی زحال کی ٹانگ سے چپک گئی۔ اس نے جھک کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور سائیڈ میں رکھی اس کی فیڈر اٹھا کر اس کے منہ میں دے گیا۔ وہ جب پاس ہوتا تھا تب ضالع کو صرف اپنا باپ چاہیے ہوتا تھا۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں، حویلی کے باقی سب بھی یہیں آنے والے ہیں۔
وہ زمل کو سلیب سے نیچے اتارتا، مصروف سے انداز میں بول کر خود باقی کام کرنے لگا۔ جب اس کی بات سنتے زمل سٹک ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ مطلب بابا صاحب اور مورے؟ وہ حیران سی منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سرسری سے انداز میں جواب دیتے سلاد بنانے ہی لگا تھا جب نظر اس پدی سی لڑکی پر پڑی جس کے چہرے پر صاف پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ سب کچھ چھوڑے اس کے پاس آیا۔ میں تو تیار بھی نہیں ہوئی، میرے کپڑے بھی گندے ہو گئے، میں کیا کروں؟ وہ کب سے کچن میں تھی، اپنے حال کو بے حال سمجھتی از حد پریشان ہوئی۔ زحال اس کی بات سمجھتے اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر گیا۔ تم جس بھی حال میں رہو مجھے اچھی ہی لگو گی، اور باقی سب کو بھی۔ اس کے شریر لہجے پر زمل ایک پل کے لیے سب بھولنے لگی تھی جب اس کے اندر کی سلیقہ مند بہو پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ جھٹ سے زحال کو خود سے دور کر گئی۔ چپ کریں، آپ کو نہیں پتہ، آپ یہ دیکھیں میں جلدی سے تیار ہو کر آئی۔ وہ زحال کو کام پر لگاتی خود جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زحال ہکا بکا سا کبھی دروازے کو دیکھے تو کبھی ہاتھ میں پکڑے چمچے کو، پھر کندھے جھٹکتا باقی کے کباب فرائی کرنے لگا۔ آپ عبدالباری پر ایسا ظلم نہیں کرنا، اوکے؟ وہ کام کرتے ہوئے جھک کر زالے کو بڑی سمجھداری سے سمجھانے لگا، لیکن اسے یہ سوچ کر ہنسی بھی آئی کہ وہ چھوٹا سلطان تو ابھی سے اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ باہر سب لوگ اسی طرح اپنی باتوں میں مصروف تھے جب زحال نے سب کے بیچ ایک خوبصورت سی کھانے کے لوازمات سے سجی ٹرالی اور دوسرے بازو پر زالے کو لیے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک ننھی سی پلیٹ تھی جو اس نے ضد کر لی تھی کہ وہ بھی اپنے بابا کے ساتھ کام کروائے گی۔ لالا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مشی اور آئرہ اسے کام کرتے دیکھ شرمندہ سی اٹھنے لگی تھی جب زحال نے ہلکی سی گھوری دونوں کو دیتے واپس بٹھا دیا۔ پکا زمل کا حکم ہے، معمیر نے آنکھ بجاتے سب کے بیچ اس کی پول کھول دی۔ سب لوگ اسے دیکھ کر کہکا مار کر ہنسنے لگے۔ تو آپ بھی کم تھوڑی ہیں سلطان صاحب، اب آپ کو حکم ملے اور سیدھا کچن میں چائے بنانے کے لیے۔ زحال نے اس کی بات یاد کرتے فوراً سے چوٹ کر حساب بے باک کر لیا۔ سب لوگ ان کی آپس کی نوک جھوک پر دل کھول کر ہنسے تھے جب سیڑھیوں پر سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ چاندی کے کڑے ہلکے سے بج رہے تھے۔ زمل فہد آج عام دنوں کی طرح نہیں تھی۔ آج وہ پشتون لباس میں تھی، گہرے مرجان رنگ کا گھگھا جس کے دامن پر سنہری دھاگے سے باریک نقش و نگار بنے تھے۔ بازوؤں پر نفیس کڑھائی چمک رہی تھی
اور لمبی شال کندھے سے سرک کر سیڑھیوں کی لکیر کو چھو رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ ٹیبل پر چائے کے کپوں سے اٹھتی بھاپ جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ زمل فہد کے قدموں کی چاپ کے ساتھ فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے وقت نے بھی اس لمحے کو قید کر لیا ہو۔ وہ آخری سیڑھی پر رکی، نگاہ اٹھائی تو سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ تھوڑی گھبرا سی گئی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے ہبی کے پاس آ کر رک گئی، جو کب سے بنا پلک جھپکائے سانس روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو زمل۔ مشی نے دل سے اس کی تعریف کی، جو باقیوں کی نگاہوں کو بھی بیان کر گئی تھی۔ ہاں بالکل، خان حویلی کی بہو لگ رہے تم۔ سیماب کو واقعی آج وہ پوری اپنی دیورانی لگی تھی۔ زمل ان سب کی اتنی تعریفوں پر بلش کرتی اپنے ساتھ کھڑے اپنے دیوانے کو دیکھنے لگی۔ آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ وہ دھیمی سی سرگوشی کرتی شریر ہوتی، اس سے بھی تعریف سننے کے لیے بے چین سی ہوئی۔ میں کیا بولوں، مجھے تو آج بھی صرف میری ہی لگ رہی ہو۔ اس کے اتنے خوبصورت الفاظ پر زمل نے نگاہ اٹھا کر اسے پھر دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر چھائی خماری بھانپتے زمل کے گال پل میں شرم سے دہک اٹھے۔ وہ جھٹ سے اپنی بھاری پلکوں کی جھالر جھکا گئی۔ اتنے میں باہر سے ایک ساتھ 3-4 گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ سب نے اس جانب دیکھا، جب ایک ساتھ 6-7 گارڈز ہاتھ باندھے ان گاڑیوں کے باہر آ کر کھڑے ہوئے۔ ایک نے ان میں سے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ جب بھاری پشاوری بوٹوں نے پاشا ولا کی زمین پر اپنا نقش چھوڑا، پھر دھیرے سے وہ خود گاڑی سے باہر نکلے۔ وائٹ کاٹن کے شلوار قمیض میں کندھوں پر بھاری شال لیے نوشیروال صاحب نے نگاہ اٹھا کر اس شان سے کھڑے پاشا ولا کو دیکھا۔ دوسری جانب سے یاقوت کے دروازہ کھولنے پر فرخندہ بیگم بھی باہر نکلی۔ ذیحال نے یاقوت کو بھیج کر خاص طور پر ان 2 بڑے بزرگ کو لانے کی تنبیہ کی تھی۔ وہ بھی فوراً سے اس کے حکم کو بجا لاتے ان دونوں کو لینے چلا گیا تھا۔ ذیحال سب کچھ چھوڑے ان دونوں کے لیے خود باہر آیا تھا۔ جب اپنے باپ پر نظر پڑتے اس کی نگاہیں خود بخود جھک گئی۔ یہ لمحہ بہت مشکل تھا ان سے نگاہیں ملانے کا، لیکن تب ہی پیچھے سے ایک اور سیاہ گاڑی آ کر رکی، جس میں سے اس کے ہی 2 بندے پہلے اترے۔ ان کے اترتے کچھ بیڑیوں کی آواز سنائی دی، ایسے جیسے کسی مجرم کو لایا گیا ہو۔ اس کی آواز کانوں میں گونجتے وہ گرے جھیل سی آنکھیں ایک بار پھر اٹھیں، اور اس بار ان میں سرخ انگارے لوٹ رہے تھے۔
سو ویورس یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کتنی بومیسٹک ہونے والی ہے. ٹارگیٹ پورا کر لیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.